بھی ہمارے بچے ہیں، ان کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں. میں نے رات کو بتایا تھا میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، لہٰذا مجھے نصیحت کرتے کہ حق مل گیا ہے. کبھی کسی پارٹی کے ہاتھوں بگڑا نہیں. سب پارٹیاں جو ہے پیروں سے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے، خاص طور سے الیکشن کے زمانے میں. اور خبریں وہ چھپاتی ہے کہ ہم درگاہ خانیرہ میں حاضر ہوئے اور وہاں کی سجادت صاحب سے ملے، تاکہ لوگوں پر یہ اثر پڑے گا جیسا کہ ہمارے انڈیا کے بڑے قریب ہے، لہٰذا ووٹ ان کو ہی جانا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مفتی حنیف صاحب نے اور برادر عزیز نجیب حیدر صلی اللہ علیہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا. دیکھیے تقریباً 1.5 سال سے یہ فیشن چلا ہوا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. ارے ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، بڑوں کے معاملات میں اس میں کیوں پڑھو؟ تو مولا کائنات کا درجہ وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. تو اسی ترتیب پہ ہمارے بزرگ بھی قائم رہے اور اسی پہ ہم بھی قائم رہے. اعلیٰ حضرت نے تو اسی شعروں میں سارا کیس حل کر دیا. وہ ایسے ہی تھے کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو چٹکیوں نپٹا دیتے تھے. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک استفتاء آتا تھا تو 150 پیج کا سفر جواب لکھتے تھے. مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے. صدیق بن کے غار میں جان ان کے دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز بدر کی ہے. ہاں یاد میں پھر کی نماز اور وہ کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی. مولا کائنات نے سورج کے ڈوبنے پر اٹھایا نہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس آنکھوں سے آنسو گرے اور چہرے پرتور پر پڑے. پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ حضور سورج ڈوب گیا. آج کل کے جو ہے ان کے فارمولے سے دیکھو، نماز سب سے بڑی عبادت ہے. بے شک نماز عبادت ہے، لیکن سب عبادتوں کی یاد اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز ہمیں حضور سے ملی، روزہ حج زکات ہمیں اللہ بھی حضور سے ملا. ہم نے حضور کے کہنے پر اللہ کو اللہ پانا. تو بھائیو دین پر مضبوطی سے قائم رہو اور ڈرنے یا بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان ہو اور تقدیر پہ ایمان ہے اور یقین ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کیا بج کر کیا منٹ کیا سیکنڈ میں کس جگہ ماری جائیں گے، لیکن طے ہے کہ ہمارا موت کا وقت یہ ہے. اگر تقدیر میں موت لکھی ہے تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور زندگی لکھی ہے تو ہمیں کوئی مار نہیں سکتا. ساری طاغوتی طاقتیں صوبے سے لے کر کیندر تک اسلام کو مٹانے کی توڑ کے کوشش کر رہی ہے، اور اسلام کی نہ مٹ سکے گا، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کو اللہ نے اپنا بنایا وہ کبھی مٹ نہیں سکتا. علمی طور سے آگے پڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ علم کی بڑی اہمیت ہے. ایک صاحب بہت بڑے عبادت گزار تھے، 400 رکعت نفل پڑھتے تھے اور سال بھر شام بھی چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے. تو شیطان نے کہا کہ میں امتحان دیتا ہوں، اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو. شیطان رات شام کو نفل طلب کرتا اپنے شاگردوں سے کہ آج تم نے کیسے بہکایا، آج تم نے کیسے بہکایا. ایک نے کہا کہ میں نے بچے کو مکتب جانے سے روک دیا، کھیل میں لگا دیا، اسے پڑھ کے کلیجے سے لگا دیا. شیطان نے کہا کہ سب سے اچھا کام تو تم نے کیا. تو زاہد صاحب بڑی عبادت ریاضت کرتے تھے اور نفل کے روزے نفل نمازیں. تو شیطان ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضرت
ایک سوال کا جواب عطا فرما دیجیے. ان کا پوچھو. کہتے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نکل سکتا ہے؟ راج صاحب تو طرح کا نورانہ ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے. کہتے ہی نہیں، یہ نہیں نکل سکتا. یعنی اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. اب پہنچے غالب صاحب کے پاس، اسے پوچھا سرکار کیا اونٹ کے سوئی کے ناکے سے اونٹ نکل سکتا ہے؟ تو انہوں نے ایک سیکنڈ کو سوچا. کہنے لگے کبر تو ایک اونٹ کی بات کرتا ہے، اس میں سے تو پوری کائنات نکل سکتی ہے. اللہ قادر ہے اس بات پر. تو علم کی بڑی اہمیت ہے. میں کم از کم کئی ہزار لوگوں کو میں نے پڑھایا یونیورسٹی میں، اور پوری کوشش کی جو ان میں سے لائن آؤٹ تھے کوشش کی کہ جو اپنے قریب لایا جائے. پھر اللہ کے فضل سے مجھے کامیابی بھی ملی. پہلے جب میں سن 71 میں گیا تو علی گڑھ میں 2 مسجدیں تھیں صرف، جس میں ہم آنکھ بند کر کے داخل ہو سکتے تھے. اس وقت الحمدللہ رب العالمین 106 مسجدیں ہیں، 106 مسجدیں ہیں جس میں آپ آنکھ بند کر کے چلے جائیں. 106 مسجدیں ہماری مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نا یا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی مسجد اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اور پھر ایک دفعہ یاد رکھیے کہ مسجد اعلیٰ حضرت کیا ہے. تو لوگوں نے بڑی بڑی رسالیوں کتابیں لکھی، اور اگر مجھے فرصت مل جائے اور میری صحت ٹھیک رہے تو 800-900 پیج کی کتاب تو میں بھی لکھ سکتا ہوں الحمدللہ. مسجد اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ لیکن اس کو مختصر یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرنا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یہی مسجد اعلیٰ. ایک مولانا صاحب بڑا قابل دیکھیے اچھی واقعہ ہے. تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ خبر میں مسئلے کے اعلیٰ حضرت نہیں پوچھا جائے گا. تو آپ مشرق آئی اگر تو ان سے جا کے کہہ دینا کہ تیسرا سوال ہے وہی تو مسئلے کے اعلیٰ حضرت ہے. ہم تو آپ سب جانتے ہیں، سوال بھی جانتے ہیں، جواب بھی جانتے ہیں. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو امتحان کا وقت ہوگا نا تو اس کو بتایا نہیں جائے گا محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. مذکور کی حضر رجل. تو یہ تیسرا سوال اور جواب بھی معلوم ہے. ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے. ہم تو تینوں کے جواب دے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن یہ بڑے کے چکر میں لیکر سے ذرا نیچے نعمت باندھنے والے اور ٹکنے سے ذرا اوپر کرتا پہننے والے یہ چکر پڑیں گے. ہائے ہائے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی جاتے کہ ہائے ہائے. تو میں نے مولانا صاحب سے کہلوایا تیسرا سوال ہی مسئلے کے اعلیٰ ہے. اچھا یعنی جہاز میں اگر ایک سوال کے جواب صحیح دے دیا تو ڈویژن پاس ہو گئے، 2 جواب دے دیے تو فرسٹ ڈویژن نمبر مل گئے، 30 جواب والے کو تو 100 نمبر مل گئے. لیکن یہ جو قبر کا امتحان ہوگا یہ 100 نمبر پہ ہی پاس ہوگا اس کلاس میں. یہ نہیں کہ ایک کا جواب دے دیا یا 2 کا جواب دے دیا. مسجد اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے. اور کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں مسجد اعلیٰ حضرت کا نام سن کے. گجرات میں ایک صاحب نے اپنے لیٹرین کے باہر لکھوایا ہوا ہے بریلی. میں گجرات گیا تو مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ صاحب فلاں سے یہ صاحب نے ایسا لکھوایا ہے. کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اصل میں وہ قرآن قدر کی ان کو شکایت ہے. قرآن قدر کی شکایت ہے. جب دیکھتے ہیں بریلی تو فوراً خلاصہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. مجھے